محمد بلند کر صلوات۔ صلوات پڑھیے بابا سے پڑھیں۔ میں اب دعوت دیتا ہوں آج کی مجلس سے اختتام کرنے کے لیے شاہد حسین چودھری صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر شبیہ جھولا شہزادہ اصغر تعمیر کریں۔ رائے کشمیریے قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا یتدبرون القرآن۔ خانوادہ زہرا پر بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نیتوں، حیثیتوں، شخصیتوں، طبیعتوں کو امادہ مجلس شبیر کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی امنگ میں، کسی نہ کسی ترنگ میں، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات پر۔ فرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھے جتنا محمد و آل محمد کا ذکر ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، یزیدیت۔ زندہ باد۔ درود پڑھے خانوادہ زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری جو اللہ تعالیٰ نے مجالس کے لیے ڈیوٹی لگائی ہے، اس میں میں قرآن پاک کی صرف اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فلا یتدبرون القرآن، پس تم تدبر نہیں کرتے قرآن پر۔ 180 مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر فکر کرو۔ قرآن غور کے لیے ہے، قرآن تدبر کے لیے ہے، قرآن فکر کے لیے ہے، محض حفظ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حفظ کرنے کی اپنی فضیلت ہے، ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں،
حفظ کرنے والے کے ماں باپ بخشے جاتے ہیں، 7 پشتیں بخشی جاتی ہیں، لیکن آج کا نادان مسلمان عظمت قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ یہ فضیلتیں جس کو آپ بہت عظیم مانتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن اس سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے تدبر کرو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہاں سے میں نے چھوڑا تھا کہ اگر ہم قرآن کا ترجمہ ڈکشنری سے کریں گے، جیسا کہ ہمیں کوئی زبان مشکل لگتی ہے ہم اس کا معنی سمجھنے کے لیے ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں۔ انگلش ہماری زبان نہیں ہے، اگر کوئی ورڈ مشکل آ جائے تو ہم ڈکشنری لیتے ہیں، کیمبرج کی لیتے ہیں، آکسفورڈ کی لیتے ہیں، اس کا معنی نکال لیتے ہیں۔ اگر قرآن کا ترجمہ ہم ڈکشنری سے کریں گے تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح تو کیا، ہمارا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ میں دلیل دوں گا اس کی، کل دے چکا ہوں، وہاں سے بات آگے بڑھانے کے صرف تمہید باندھ رہا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت ہے وَيَمْكُرُهُ وَيَمْكُرُ الَّذِينَ، ادھر کافر مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُهُ مکر، مکر کا لفظ ہمیں پتا ہے، دھوکہ، فریب، چال۔ وَيَمْكُرُهُ وَيَمْكُرُ اللَّهَ، اب کرو ڈکشنری سے ترجمہ۔ کافر تو مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهَ، کرو ڈکشنری سے ترجمہ، کرو علی کو چھوڑ کر ترجمہ، کرو اہل بیت کو چھوڑ کر ترجمہ، آل محمد کا چھوڑ کر ترجمہ کرو، وَيَمْكُرُ اللَّهَ کرو ترجمہ۔ اور یہی نہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کرو ترجمہ۔ آپ کے 7ویں امام کے سامنے درود پڑھیے ذرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ 7ویں امام کے سامنے جب یہ ترجمہ کیا گیا، آپ نے کہا خبردار، یہ کیا کہہ رہے ہو مولا؟ یہی ترجمہ لکھا ہے، یہی ترجمہ ہے۔ کہا کہ ہم مر گئے تھے، ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، ہم سے توسل کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا آپ فرما دیں۔ خبردار، درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ مومنین سے التماس ہے، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ برائے کشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ کر، علی کو چھوڑ کر قرآن کا ترجمہ کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ وَيَمْكُرُهُ، وہ کافر چال چل رہے تھے۔ شب ہجرت کی بات ہے کہ نبی کو گرفتار کر لیں، پکڑ لیں، نبی کو جلا وطن کر دیں یا قتل کر دیں۔ وَيَمْكُرُهُ وَيَمْكُرُ اللَّهَ، ادھر یمکر اللہ ڈکشنری سے ترجمہ کرو۔ 7ویں امام نے کہا خبردار، اللہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہو مولا؟ یہی ترجمہ ہے۔ نہیں نہیں، ہم سے پوچھو، ہم سے معرفت لو۔ جب تم جیسوں کے لیے مکر استعمال ہو تو ترجمہ دھوکہ ہے، جب اللہ کے لیے استعمال ہو سمجھو حکمت ہے، تدبیر ہے، دلیل ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن معجزہ ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن معجزہ، قرآن کا ورک معجزہ، قرآن کا لفظ معجزہ، قرآن کا لفظ معجزہ، ورک معجزہ، حرف معجزہ، نقطہ معجزہ۔ قرآن طاقتور اتنا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى الْجَبَلِ، کہ میں اگر اس قرآن کو، یہ حاضہ والے قرآن کو، قرآن سے پہلے حاضہ ہے، قرآن سے پہلے حاضہ ہے، قرآن سے پہلے بھی حاضہ
اور من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ کی سماعتوں کے صدقے یہ ہاذا والا قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر ہم قرآن کا ترجمہ اہل بیت سے ہٹ کر کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے علم، اہل بیت ہے اہل علم. قرآن ہے ذکر، اہل بیت ہے اہل ذکر. قرآن ہے شفا، اہل بیت ہے صاحب خاک شفا. آپ کی سماعتوں کے ساتھ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے. قرآن ہے ذکر، اہل بیت ہے اہل ذکر. قرآن ہے شفا، اہل بیت ہے صاحب خاک شفا. قرآن پاک ہے ہدی للمتقین، اہل بیت ہے امام المتقین. قرآن ہے کتاب مبین، اہل بیت ہے امام مبین. قرآن ہے دعویٰ، اہل بیت ہے دلیل. قرآن نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے، جب بھی دلیل پیش کی ہے اہل بیت نے کی ہے. آپ کی سماعتوں کے ساتھ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم یہ ذکر پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ چلنے لگتے. یہ دعویٰ ہے قرآن کا، یہ دعویٰ ہے قرآن کا. اب اس کی دلیل دیکھیں، مباہلہ میں چلیں. جب ان 5 وارث قرآن کو عیسائیوں کے پادریوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے خبردار مباہلہ مت کرنا، جزیہ دو، فدیہ دو، ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں. اگر یہ 5 عیسائی